بنو اسرائیل میں جریج نامی ایک عابد ہوا کرتا تھا، دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن عبادت میں مشغول تھے کہ اس کی ماں آئیں اور اس کو کسی کام سے پکارا، اے جریج۔ جریج نے دل میں کہا، یا اللہ، ایک طرف تیری عبادت اور دوسری طرف میری ماں کو جواب نہیں دیا۔ ماں گئی، تھوڑی دیر بعد پھر ماں آئیں، آواز دی، اے جریج۔ جریج نے پھر بھی توجہ نہیں دی، اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ تیسری بار پھر والدہ آئی اور آواز دی، اے جریج۔ جریج نے پھر بھی توجہ نہیں دی تو ماں نے بد دعا دی، اے جریج، خدا تمہیں بدفعل عورتوں کی شکل دکھائے۔ ماں کی بد دعا لگ گئی۔ ایک بدفعل عورت ہوا کرتی تھی، اس نے لوگوں سے کہا، جریج کو بڑا عابد سمجھ رکھا ہے، میں اس کو اپنے حسن کے دام میں پنسا سکتی ہوں۔ لوگوں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کر کے دکھاؤں گی۔ چنانچہ اس نے زیب و زینت کر کے جریج کے پاس گئی۔ جریج نے توجہ ہی نہیں دی، بڑی کوشش کی پر ناکام رہی۔ بالآخر اس نے چرواہے سے بدفعلی کی اور چرواہے سے اس کا بیٹا ہوا۔ اس بدفعل عورت نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرا یہ بیٹا جریج سے ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا، جریج تو بڑا عابد بنا پھرتا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس گئے، اس کو اپنے صومعہ یعنی عبادت خانے سے اتارا، مارا، پیٹا۔ جریج نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس بدفعل عورت کا جو بیٹا ہے وہ تم سے ہے۔ جریج نے کہا ذرا اس بچے کو تلاؤ۔ بچہ لایا گیا۔ جریج نے پوچھا بولو اللہ کے حکم سے تمہارا باپ کون ہے؟ بیٹے نے کہا، اس بچے نے کہا میرا باپ فلان چرواہا ہے۔ لوگوں نے معافیا مانگی اور اس کے لیے دوبارہ جھونپڑی بنائی۔ اللہ رب العالمین نے جریج کو بدفعلی سے تو بچایا اس کی عبادت کے ناطے، لیکن اس کی ماں کی بددعا بھی لگ گئی کہ اس نے بدفعل عورت کا چہرہ دیکھ لیا۔ کیا سمجھتے ہیں ہم دنیا کے کام میں مشغول ہو، ہمارے والدین ہم کو پکارے اور ہم ان کو جواب نہ دیں، ہم اس کے پاس حاضر نہ ہو اور وہ ہمیں بددعا دے یا وہ ہم سے ناراض ہو جائے، کیا اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا؟ ہم دنیا کے کام میں مشغول ہوتے ہیں، ہم اپنے مطالعے میں مشغول ہوتے ہیں، ہم اپنے موبائل میں مشغول ہوتے ہیں، ہمارے والدین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے، کیا اللہ ہمیں چھوڑے گا؟ ایک نوجوان مر رہا تھا، اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، بڑی تکلیف میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، والدہ سے پوچھا تم نے اس کو معاف کیا ہے؟ والدہ نے کہا میں اس سے ناراض ہوں، میں اسے معاف نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے حکیم اور رحم دل انسان تھے، لوگوں سے کہا لکڑیاں لاؤ، اس کو میں آگ میں پھینکوں گا۔ والدہ تڑپ اٹھی، اس کی ممتا تڑپ اٹھی۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں جلنے دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جہنم ہی میں جانا ہے اگر تو معاف نہیں کرتی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ معاف کرنا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ تکلیف سے نکل گیا۔ میرے محترم دوستو، والدین کو راضی رکھو۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کو وقت دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والدین کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ آپ چلتے ہیں، آپ گھومتے ہیں، آپ پھرتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ لیٹتے ہیں، آپ کی ہر حرکت، ہر سٹائل والدین کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی چڑھتی جوانی سے والدین کا دل خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے اس کا اندازہ والدین کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر ایسے فرد کو، ایسے والدین کو جن کی تم سے اتنی محبت ہے، اگر آپ ان کے ساتھ تیز زبانی سے بات کریں، ان کی نافرمانی کریں، ان کی گستاخی کریں، تو آپ بتائیں ان کے دلوں پر کیا گزرے گا؟ وہ چاہتے ہیں میری اولاد مجھے وقت دے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جایا کریں، ان کے ساتھ گپ شپ کیا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں ان کی زندگی کے بارے میں، دوستانہ تعلق بنائیں، دوستانہ تعلق میں ان سے کام نکلوائیں۔ اگر کسی مسئلے میں
آپ کے اور والدین کے درمیان اختلاف ہو جائیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور والدین اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ تند اور تیز لہجے میں ان کو سمجھانے کا بالکل بھی حق نہیں رکھتے۔ یاد رکھو، اس سے والدین کی دل آزاری ہوگی۔ آپ ان کی باہوں میں باہیں ڈال دیں، ان کو پیار سے سمجھا دیں، ان کو دلائل سے سمجھا دیں، ان کو دلائل سے قائل کر دیں۔ اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو یاد رکھو یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہ زندگی چند دنوں کی ہے۔ قربان کر دو اس چیز کو والدین کی خواہش پر، قربان ہو جائے وہ چیز، لیکن والدین ناراض نہ ہو۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق دے دے، اس سے پہلے کہ وہ وفات پائیں اور پھر ہم ان کی قبر پر جا کر روئیں، پیٹیں، افسوس کریں اور ہمیں ہاتھ کچھ نہ لگے۔ ان کی زندگی کو غنیمت سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے دعائیں لے لو۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching and subscribe our channel.